آپ کو ہی اگر پیچھے پردہ کے آڑ میں بیٹھا دیا جائے اور صرف تقریر کی آواز جائے گی تو آپ کو بھی اتنا انٹرسٹ نہیں ملے گا، اتنا دل نہیں لگے گا سننے کا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، اس وقت تم اللہ کو آڑ اور پردہ میں مت سمجھو، آپ اس کیفیت اور جذبے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی خیال آ گیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اتنا یقین کر لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارا رکوع کیسا ہو رہا ہے، ہمارا سجدہ کیسے ہو رہا ہے، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں کیا کیا سوچتے ہیں، کہاں کہاں میرا دھیان بھٹک رہا ہے، اللہ ہماری خبر رکھتا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز میں چوری کریں گے، آپ نماز میں دھاندلی کریں گے، آپ نماز میں کنجوسی کریں گے، آپ نماز میں اپنے دھیان کو بھٹکنے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، آپ کے گھر میں راج مستری کا کام چل رہا ہے، اندر میں پلسترا ہو رہا ہے، اندر میں پلسترا ہو رہا ہے، رنگ ہو رہا ہے، اور آپ نے مستری کو ٹھیکا دے دیا، مستری کو ٹھیکا دے دیا، تو مستری سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو جائے اپنا کام نمٹاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ وہ تو جلدی بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن مکان مالک اگر چیئر لے کے، کرسی لے کے وہاں بیٹھ کر کے دیکھے گا اور مستری لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مالک جو ہے وہ ہمارا کام دیکھ رہا ہے، تو بتائیے وہ دھاندلی کرے گا، وہ کام ڈپلیکیٹ کرے گا، کام خراب جیسے تیسے کر کے جلدی بھاگنے کی کوشش وہ کر سکتا ہے؟ مکان مالک فوراً بولے گا یہاں کیسا لگ رہا ہے، یہاں کلر تو ملا نہیں ہے، یہاں پلسترا تو ایسا لگ رہا ہے، تو اس میں آپ پلسترا تو کیے، پھول جھاڑو نہیں مارے آپ نے۔ تو جب مالک کھڑا ہو کر کے دیکھے گا تو اس وقت مستری چاق و چوبند ہو کر کے کام کرے گا، وہ ڈپلیکیٹ کام کر کے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو نمازیوں سے کہا، مصلیوں سے کہا، مومنوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا، مسلمان مردوں سے کہا، مسلمان عورتوں سے کہا، مسلمان بوڑھوں سے کہا، مسلمان نوجوانوں سے کہا، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب اللہ کی عبادت کے لیے اتر جاؤ تو ڈپلیکیٹ کام کرنے کی کوشش مت کرنا، یہ تصور کر لینا کہ تیرا رب جس کے لیے تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، تیری ڈپلیکیٹ کو وہ پکڑ رہا ہے۔ ایک گھر مکان بنانے والے تمہاری نظر کے سامنے مستری تمہارے آنکھوں میں نظر بند لگا کر کے ڈپلیکیٹ کام کر کے نکل جائے گا، تم پکڑ نہیں پاؤ گے، مگر تیرا رب جب تو عبادت کرے گا تو اس کو دھوکہ دے کر ڈپلیکیٹ عبادت کر کے تم بچ نہیں سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ تمہارے رب کی پکڑ اتنی مضبوط ہے، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آخری بات سن لیجیے، اور بھی علماء کرام انتظار میں نے بتایا تھا کہ 15-20 منٹ میں اپنی بات رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آخری بات سن لیجئے عبادت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ہم عبادت کر کے بھی تو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم عبادت کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تو عبادت کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
صحابہ کرام سے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ آ جائے، اللہ کی رحمت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، میں بھی اپنی عبادت اور عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ تو ہماری عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ایسے بھی بنا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو بنانے کے لیے کوئی سبب بناتا ہے اللہ رب العالمین۔ کچھ چیزوں کو بنانے کے لیے سبب بنایا رب ذوالجلال نے، جیسا کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بیٹا بیٹی اولاد بغیر شادی بیاہ کے بھی پیدا کر دے، اس بات پر بھی قادر ہے۔ لیکن کوئی انسان آج ہم میں سے یہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ ہم کو اولاد چاہیے، تو صرف خواہش کرنے سے اس کو اولاد ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ نے ایک سبب بتایا ہے، اولاد کے لیے تم کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، بیاہ کرنا پڑے گی کسی عورت کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھو تو شادی کرو گے تم کو اولاد ملے گی۔ تو اولاد کے لیے ایک سبب کیا بنایا بولو؟ اولاد کے لیے سبب بنایا شادی۔ ہر مریض، ہر روگی، ہر بیماری انسان خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ ہم کو شفا ملے، تو اس کی شفا کے لیے ایک سبب بنایا اللہ رب العالمین نے۔ تم دوا کرو، علاج کرو، ڈاکٹر دکھاؤ، ہسپتال جاؤ، سبب بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو مریض روگی انسان خواہش کرتا ہے ہم کو شفا ملے، تو سبب بتایا کیا؟ دوا کرو، علاج کرو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر دکھاؤ۔ جھارکھنڈ میں نہیں مل رہا ہے بنگال جاؤ، بنگال میں نہیں ہو رہا ہے بھیلور جاؤ، تمہارا علاج ہے، تم محنت کرو، کوشش کرو۔ تو سبب بتایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت انسان کو عطا کرنے کے لیے کوئی سبب بنایا ہے، اور سبب یہ بنایا ہے کہ تم اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے گھٹنا ٹیک دو، اللہ کے سامنے اکڑ پنی مت دکھاؤ، تکبر مت دکھاؤ، غرور مت دکھاؤ، بڑائی پن مت دکھاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک سبب بتایا ہے کہ تم اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو تو میری عبادت کرو، میری عاجزی کے ساتھ میرے سامنے پیش آ جاؤ۔ تو یہ سبب بتایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم عبادت کے ذریعے سے اگرچہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ عبادت ہمارا سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کا۔ اور یہ عبادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان تعلقات کو برقرار رکھ سکتی ہے، وہ عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا ہوا؟ ایک فعل ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ایک فعل ہے، عمل ہے، کام ہے۔ عبادت ایک کام ہے، تو عبادت کام ہوا، اور وہ عبادت کرنے والا انسان ہم ہے، تو ہم ہو گئے عبادت کرنے والے، عابد۔ اور جس کے لیے عبادت کی جائے وہ ہے معبود، یعنی اللہ تعالی۔ تو بیچ میں ایک عمل ہے کیا؟ عبادت، اور اس عبادت کو کرنے والا ہوا بندہ، اور یہ عبادت جس کے لیے کی جائے وہ ہو گیا معبود۔ گویا کہ بندہ جو عابد ہے
اور اللہ جو معبود ہے، دونوں کے درمیان نیٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نیٹ کو میں نیٹ اس لیے نام دے رہا ہوں کہ آج نیٹ کا بھاشا لینگویج جو ہے بہت آسانی سے ہم کو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ موبائل ہمارے پاس ہر وقت رہتا ہے، اگر 10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کا نیٹ غائب ہو جائے تو کتنا آپ بے چین رہتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی معاملہ ہو، ڈاکٹر دکھانے کے لیے گئے، آپ ہسپتال میں ہیں، ڈاکٹر روگی دیکھ چکے ہیں، علاج شروع کرنے سے پہلے کہا 20,000 روپیہ پہلے جمع کرو، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے فون لگایا، بندہ گھر سے 20,000 روپے لے کے آ رہے ہیں، کہاں تک پہنچا، روپیہ کا انتظام ہوا نہیں ہوا، آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، آپ کے موبائل میں نیٹ غائب ہو گیا، کتنے پریشان ہوں گے بتائیے ذرا، پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل میں ریچارج ہے، جیو فری ہے، بندہ سے بات بھی ہو چکی ہے، اس کے ہاتھ بھی موبائل ہے اور اس کا ٹاور بھی کام کر رہا ہے، آپ کے موبائل میں نیٹ غائب ہو گیا، کتنا آپ بے چین ہو رہے ہیں، کتنا آپ تڑپ رہے ہیں، بار بار موبائل جیب سے نکال کر کے ہاتھ چلا رہے ہیں، انگلی چلا رہے ہیں، باہر بھاگ رہے ہیں، چھتا کے اوپر بھاگ رہے ہیں، کہاں جائیں گے تو نیٹ آئے گا، ٹاور کام کرے گا، آپ کی بے چینی کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ نیٹ ایسا ہے، ذرا چند منٹ کے لیے ایمرجنسی میں غائب ہو جائے تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ بندہ اور اللہ کے درمیان یہ عبادت ایک نیٹ کا کام کر رہی ہے، اگر یہ عبادت بیچ سے غائب ہو جائے تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کتنا بے قرار رہتا ہوگا، میرا بندہ کس گڈھا میں جا کے گھس گیا ہے، میرا بندہ کس جنگل میں چلا گیا ہے، میرا بندہ کس ویران جگہ چلا گیا ہے، کون سی وہ جگہ چلا گیا ہے کہ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا نیٹ کام کرے گا اس وقت جب آپ مسجد میں ہوں گے، اللہ کا نیٹ کام کرے گا جب آپ کی زبان سے دعائیں نکلیں گی، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کا تصور آپ کے اندر رہے گا، گویا یہ نیٹ کام کر رہا ہے۔ بیچ میں جس دن آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے، اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دو گے، اللہ سے بیماری کی شفا کی دعا کرنا چھوڑ دو گے، یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے نیٹ سے ہٹ گئے ہو، اب تمہارا ٹاور کام نہیں کر رہا ہے۔ گویا یہ عبادت اللہ اور بندہ کے درمیان ایک نیٹ کا کام کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، خواہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا مہینہ ہو، اپنے نیٹ کو برابر جاری رکھیے، اللہ رب العالمین کی رحمت آئے گی، یہ سبب ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جب تک بحیات رہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، مشغول رہ سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، رمضان و غیر رمضان میں جو بھی ہم سے نفلی فرضی عبادات ہوئے ہیں مولا اسے تو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم، ہماری چھوٹی بڑی نیک حسنات کو تو قبول فرما لے۔ ہم میں جو بھی بھائی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔